بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعونوں نے مصر پر 3300 سال تک حکومت کی تھی۔ تاریخ میں 33 فرعون گزرے ہیں۔ ہر فرعون کو تقریباً 100 سال تک کا اقتدار ملا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخری فرعون کا مقابلہ ہوا۔ یہ پانی میں ڈوبا اور اس کے ساتھ ہی فرعونوں کا اقتدار بھی ڈوب گیا۔ فرعون ختم ہو گئے اور ریت نے ان محلات کو ڈھانپ لیا۔ یہ ریت کے چھوٹے بڑے ٹیلے بن گئے۔ ان ٹیلوں کے گرد لکسر کا شہر آباد ہو گیا۔ اہرام مصر فرعون خوفو نے بنایا تھا، جس نے تقریباً مصر پر 23 تا 60 سال حکومت کی۔ اہرام مصر دریائے نیل کے قریب واقع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 120 کے قریب اہرام موجود ہیں، جس کو مختلف فرعونوں نے بنایا تھا، لیکن وہ سارے یا تو بالکل مٹ چکے ہیں یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ لیکن یہ 3 اہرام ابھی تک صحیح سلامت موجود ہیں۔ ان تینوں اہرام میں سے سب سے بڑا اہرام غزہ ہے، جس کو خوفو نے بنایا۔ اس کے ساتھ جو دوسرے اہرام ہے، اس کو خوفو کے بیٹے خافرے نے بنایا، اور جو تیسری اہرام ہے، اس کو خافرے کے بیٹے منکوری نے بنایا۔ ان کو مقبرے کے مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ مصر کے فرعون مرنے کے بعد والی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ ہماری روح وہاں جا کے سزا اور جزا کا سامنا کرے گی اور وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہے گی، اور اسی ابدی زندگی کے لیے فرعون اپنے زندہ ہوتے ہوئے اہرام کے اندر سونے کی کرسی اور جوہرات کھانے کی چیزیں رکھتے تھے، اور بعد میں جب وہ مرتے تھے تو اس کی لاش کو کفن سمیت اہرام کے اندر رکھا جاتا تھا۔ آج سے 4500 سال پہلے مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جس کو دیکھ کر آج بھی لوگ حیران ہیں۔ 147 میٹر بلند یہ اہرام 4000 سال تک سب سے بڑا انسانی کارنامہ رہا۔ اس میں اتنے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا کہ ایک اہرام کا مجموعی وزن 600 لاکھ ٹن ہے۔ اگر دور حاضر سے موازنہ کریں تو آج کے دور کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ ہے، جس کا وزن صرف 50 لاکھ ٹن ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو بنایا کیسے گیا۔ اس دور میں نہ کرین، نہ بلڈوزر اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی، یہاں تک کہ اس دور میں پائپوں کا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دور کے انسانوں نے اس کو کر دکھایا۔ 4500 سال گزرنے کے باوجود ابھی یہ کھڑا ہے۔ یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اہرام مصر کو 2560 BC میں بنایا گیا تھا۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان کو اتنی پرفیکٹ کس طرح بنایا گیا۔ اس میں استعمال ہونے والے ایک پتھر کا وزن تقریباً 4 ٹن سے 80 ٹن کے قریب ہے، تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر اتنی صفائی کے ساتھ کس طرح رکھا گیا اور ان پتھروں کو کیسے کاٹا گیا۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ ان کو صرف 20 سال کے اندر بنایا گیا۔ اہرام میں استعمال ہونے والے پتھر 800 کلومیٹر دور سے کیسے لائے جاتے تھے اور ان کو کاٹنے کے لیے کون سا اوزار استعمال کیا جاتا تھا۔ اس اہرام کی ابتدا میں بلندی 482 فٹ تھی، جو کہ ایک منزل گرنے سے اب اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی چوڑائی 755 مربع فیٹ ہے، اور اس کی تعمیر میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں ہر پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ ان کی تاریخ تکمیل تقریباً 2600 سے 3000 قبل مسیح بیان کی جاتی ہے۔ اہرام مصر کی بنیاد چکور ہے، لیکن ان کے پہلو تکون نما ہے۔ یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ ہر زاویہ بالکل سیدھ میں موجود ہے۔ ایک دیوار شمال کی طرف بالکل عمود میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کا اہرام 20 سال کے عرصے میں تیار ہوا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجودہ شہر اسوان سے لایا جاتا تھا۔ اگر ہم خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی میں کاٹیں تو پورے فرانس کے چاروں طرف 1 میٹر اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ ان اہراموں کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، اندر کا مستقل موسم رہتا ہے۔ 3800 سال تک اس کے سر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا تاج سجا رہا، جو لنکن کیتھیڈرل نے توڑا، جس کی بلندی 160 میٹر ہے۔ اہرام کے بارے میں سب سے پہلا ذکر ہمیں یونانی تاریخ دان ہیروڈوٹس کرتے نظر آتا ہے، جس نے تقریباً 450 برس قبل مسیح میں مصر میں قدم رکھے اور وہاں کے لوگوں کو بطور گائیڈ ساتھ لے کر اہراموں کا معائنہ کیا، اور گائیڈز کے علم کے مطابق اس نے اپنی کتاب لکھی۔ ہیروڈوٹس کے مطابق تقریباً 1 لاکھ مزدوروں اور کاریگروں نے مل کر 20 سال کے عرصے میں خوفو کے اہرام کی تعمیر مکمل کر دی، جس پر ہر وقت تقریباً 20,000 مزدور کام کرتے رہتے تھے۔ ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے ہوں گے۔ اس طرح تقریباً 25 لاکھ پتھروں سے اہرام کی عمارت معاذ وجود میں آئی۔ اہرام مصر مشہور ہیں، لیکن اہرام یا اہرام نما عمارتیں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ، جہاں پر اس تہذیب کی شروعات ہوئی،
جنوبی امریکہ میں موجود سیکساہمان کا قلعہ بھی کچھ اسی اصول پر بنایا گیا ہے۔ اہرام چین میں بھی موجود ہیں مگر بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اہرام مصر میں بہت ساری خوبیاں ہیں، مثلاً اس میں 8 مثلث ہیں جس کے چاروں طرف سلوپس ہیں جو ہاریزونٹل اور ورٹیکل سلوپس ہیں، جس کی وجہ سے پرندے وغیرہ وہاں اپنا بسیرا نہیں بناتے۔ اگر ریت کے طوفان بھی آ جائیں تو ریت اور گرد و غبار وقت کے ساتھ ساتھ پھسلنے کا عمل جاری رہتا ہے اور عمارت ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہے اور عمارتوں پر اضافی بوجھ نہیں بڑھتا۔ اگر سونامی اور شدید سیلاب بھی آ جائے تو یہ برداشت کر سکتی ہیں کیونکہ بیس کی موٹائی بہت زیادہ ہے۔ شدید سیلابوں اور سونامی سے بچنے کے لیے بہترین پناہ گاہیں ہیں، قدرتی اور آسمانی آفتوں کے لیے بہترین پناہ گاہیں ہیں۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اہرام مصر بنے 4600 سال گزر چکے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد موضوع ہے جس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اہرام مصر میں استعمال ہونے والے پتھر لکسر شہر سے لائے گئے تھے۔ لکسر اور قاہرہ شہر کے درمیان کوئی پہاڑی سلسلہ نہیں ہے اور یہ تمام تر پتھر دریائے نیل کے ذریعے ہی آئے تھے۔ ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ سبھی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرعین مصر کی قبریں ہیں جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ واحد ہے جو ابھی تک اپنی بہترین حالت میں ہے۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں کو سنبھال کر رکھنا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہو، اور ان کا یقین تھا کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ ان حنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور اس کی استعمال شدہ سب چیزوں کو بھی ساتھ ہی دفن کیا جاتا تھا، بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی، تاکہ ان کی آخرت بھی اچھی ہو اور نئی زندگی میں ان کو کسی چیز کی کمی ہو۔